اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأحسن منك لم تركت عینی وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ تمام سارے بہن بھائیوں کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اسی کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی، نرینہ جو اولاد تھی، جو ان کے بیٹے تھے، ان کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے لے کے چلے گئے تاکہ دنیا میں کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باپ ہونے کی نسبت حاصل نہ ہو۔ تو قرآن اپنی اس دعوے کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ جو قرآن نے کہی وہی ہے، حقیقت بھی وہی ہے کہ قرآن بھی وہی اور خارج میں بھی وہی ہے کہ خارج میں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کی یہ وجہ لکھی ہے کہ بعد میں ان کی اولاد میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے کہ پیچھے ہمارے جو ہیں کیا نام ہے ابو جو ہیں وہ نبی تھے، تو یہ نبوت کا سلسلہ ہم ابھی باقی ہے، تو ہم بھی انبیاء میں سے ہیں۔ تاکہ اس شبے کو ختم کرنے کے لیے اور اس گنجائش کو ختم کرنے کے لیے اور اس چانس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کسی مرد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں بنائی، اور نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جو ہے کسی مرد کا باپ بنایا۔ اگلا جو جملہ ہے اس آیت کی، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، امام الانبیاء ہے، فخر الرسول ہے، اور کل کائنات کا فخر ہے، اور شافیہ معاشر اور ساقیہ کوثر ہے۔ اور تیسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تیسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خاتم النبیین، وہ نبیوں کے اوپر مہر لگا دینے والا ہے کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ بالکل ختم ہے اور بند ہے۔ نبوت کا سلسلہ بالکل ختم ہے اور بند ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اور آخری نبی ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن نے یعنی بتا دیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور آخری جو نبی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، اور کوئی کسی کتاب کا آنا بند ہے، اور جو قانون اور جو شریعت دنیا میں رائج ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اور شریعت ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی قانون، کوئی شریعت نافذ نہیں ہوگا اور نہ کوئی چلے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے اوپر مہر لگانے والا ہوں، یا میں نے ان نبیوں کے اوپر مہر لگا دیے ہیں، اور لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب خارج کے اندر اس کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت ساروں نے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد، یعنی میرے نبی ہونے کے بعد 30 دجالون کذابون، 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال قسم کے نبی آئیں گے، اور جو ان کو ٹھکانے لگائے گا ان کو فرمایا تھا کہ میں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسود انسی نے نبوت کی دعوت کیا،
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جھوٹے دجال کو اور اس کو ٹھکانے لگا، جس نے لگایا اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود انسی کو ٹھکانے لگایا۔ مسیلمۃ الکذاب کے لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت کوششیں ہوئی اور نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجے اور ان کو انہوں نے شہید کر دیے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے شہزادے اور محبت کے دیوانے اور اس مردال کو جہنم واصل کرنے کے لیے اور جاتے رہے، لیکن وہ جام شہادت نوش کرتے رہے، اس کے ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ لڑی گئی، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے اور اس مردال کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی بہت ساروں نے یعنی نبی علیہ السلام کی اس پیشنگوئی کے مطابق دجالوں نے کذابوں نے دعوے کیے، لیکن کوئی جا کر باتھ روم میں مر گیا، اور کوئی کہاں جا کر ذلیل اور خوار ہو کر اور ٹھکانے لگ گیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کا اٹل حقیقت یعنی پیغام ہے، نبی علیہ السلام کا اپنا اٹل پیغام ہے، اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یعنی اٹل پیغام ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ جو اس قسم کی دعویٰ کرے گا اس سے دلیل مانگنا ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ ہمارے پاس جب دلیل نہ ہوتی، ہمارے اللہ نے نہ بتایا ہوتا اور ہمارے نبی نے نہ بتایا ہوتا اور صحابہ نے اپنے قول اور فعل سے نہ بتایا ہوتا، تو ہم کسی سے دلیل مانگتے، ہم تو پھر بھی کسی سے دلیل مانگتے۔ تو یہاں پر تو دلیل مانگنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑا ایک مسلمان کے لیے کسی کافر سے۔ تو اس قسم کے دعوے کرنے والے وہ قرآن کی ان آیتوں کا یعنی وہ جھٹلانے والے ہیں، اور احادیث کے جھٹلانے والے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تواتر اور اجماع کو یعنی جھٹلانے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے دلیلوں کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر وہ کافر ہے، ہاں، اس کی کافر کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کافر ہے تو اس کی کافر کو اور کفر کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود کافر ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں پوری امت مسلمہ سے عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے معجزوں کے ذریعے سے اور اپنے قرآن کے پیغام کے ذریعے سے اور اپنے قانون کے ذریعے سے دنیا کو ثابت کر کے گیا ہے کہ نبی ہو تو نبی ایسا ہی ہوتا ہے، نبی ایسا ہوتا ہے بلغ العلا بکمالہ، ہاں، وہ اپنے کمالات کے انتہا کو پہنچ چکے تھے، یعنی وہ اپنے کمالات کے انتہا کو پہنچ چکے تھے، ہاں، کشفت دجا بجمالہ، اس نے اندھیروں کو اپنے روشنیوں کے ساتھ روشن کر چکا تھا، حسنت جمیع خصالہ، اس کا تمام خصلتیں صفات بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ہے۔ اور پھر فرمایا صلو علیہ وآلہ، اور اس کے اوپر اس کے آل پر درود اور سلام ہو۔ اور حضرت حسان نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور تجھ سے خوبصورت تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور تجھ سے خوبصورت تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ سے تو خوبصورت ہے کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اور تجھے ہر ایک عیب سے جو ہے نا بری کر کے پیدا کیا گیا ہے، اور تجھے تو ہر ایک عیب سے صاف اور شفاف کر کے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے تو نے اپنا آپ کو یعنی جیسے کیسے بنانا چاہا ایسے جو تجھے بنایا گیا ہے، کہ کوئی کہے کہ مجھے ایسا بنا دیا جائے تو ایسا تجھے کو بنا دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی کیا کمالات تھے، اور نبی علیہ السلام کی کیا صفات تھے، اور نبی علیہ السلام کے کیا معجزے تھے، اور نبی علیہ السلام کی کیا قربانیاں تھے۔ میں انشاءاللہ سیرت کے اوپر مزید آنے والے ویڈیو میں اور میں مکمل سیرت کے اوپر بحث کرنے والا ہوں۔ تو میں اب یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کے لیے کہ تمہارا قرآن نے کہہ دیا ہے اور تمہارے نبی کی حدیث نے کہہ دیا ہے، اور جن صحابہ نے تمہارے لیے قربانیاں دے کر اس اسلام کو پہنچایا ہے، قرآن کو پہنچایا ہے، ان صحابہ نے اپنا کردار کے ساتھ بتا دیا ہے، اپنی مقدس ہستیوں کو، جانوں کو، شہادتوں کے لائن لگا کر یہ بات بتا دیا ہے کہ محمد کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اور جو اس دعوے پر آتا ہے
وہ ملعون ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ نحوست کا ڈر ہو سکتا ہے، اور وہ ذلیل اور کمینہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ نبی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ نبی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، قیدیانیوں کے اوپر نظر رکھا جائے اور ان کے اشاعت کے اوپر نظر رکھا جائے، اور ان دجالوں اور کذابوں کا سدباب کیا جائے، اور اسلام کے نظریات کو فالو کیا جائے، اور افسوس یہ کہنا نہ پڑے کہ اسلام اپنے کلمے کا بھی بول چکا ہے، لیکن وہ اپنے نظریات کو در یعنی پمفلٹوں کے ذریعے سے، اپنے پروڈکٹ کے ذریعے سے، اور دیگر مختلف ذرائعوں کے ذریعے سے اپنے نظریات کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی وفاؤں کو، اور اپنے نبی کی معجزوں کو، اور اپنے نبی کی قربانیوں کو بھول کر اور اپنا کلمہ نماز بھی بھولا ہے۔ تو ایسا نہ ہو میرے پلیز، ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، کہ اپنے نبی کی وفاؤں کو یاد کرو، اپنے نبی کی دین کو یاد کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور غیروں کو پر نظر رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو اس دین متین اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔